کلپ نمبر 276۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے، پھر یہ اسے چھو لیتے، تب بھی کافر کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتار دیتے۔ یہ آیت نضر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خویلد کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں، وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور تم اس کے رسول ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ سب ہیلے بہانے ہیں، کیونکہ اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دی جاتی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر اور ٹٹول کر دیکھ لیتے تو بھی یہی کہتے کہ ان کی نظر بندی کر دی گئی تھی اور کتاب اترتی نظر تو آئی تھی لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے انہوں نے معجزہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کو جادو بتایا اور اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اسی طرح اس پر بھی ایمان نہ لاتے، کیونکہ جو لوگ عناداً انکار کرتے ہیں وہ آیات و معجزات سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ ترجمہ: اور کافروں نے کہا ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی مشرکین نے مزید یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جسے وہ دیکھتے۔ اس پر فرمایا گیا کہ اگر اللہ عز و جل فرشتہ اتار دیتا اور کافر پھر بھی ایمان نہ لاتے تو اللہ عز و جل کا عذاب ان پر لازم ہو جاتا، کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کفار اجتماعی طور پر کوئی نشانی طلب کریں اور اس نشانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو عذاب واجب ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کافروں کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملتی اور ان سے عذاب مؤخر نہ کیا جاتا۔ نشانیاں پوری ہونے کے باوجود کفار مکہ پر عذاب نازل کیوں نہ ہوا؟ یاد رہے کہ کافروں نے ایسے فرشتے کے اترنے کا مطالبہ کیا تھا جو ان کافروں کو بھی نظر آیا اور اسی کا رد کیا گیا تھا، ورنہ حضور اقدس علیہ السلام پر ایک کیا بہت سے فرشتے نازل ہوتے تھے اور بسا اوقات انسانی شکل میں حاضر ہوتے تھے جنہیں صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے۔ ان کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے اور ہم اسے اسی صورت میں دیکھیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کفار نے بہت سی نشانیاں طلب کی جو پوری بھی ہوئیں، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا وغیرہ، اور اس کے بعد وہ ایمان بھی نہیں لائے، تو ایسی صورت میں آیت میں بیان کردہ حکم کے مطابق تو سب کو ہلاک کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو آیت کا مطلب کیا ہے، یا پھر ان معجزات کے دکھائے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبوت پر دلالت کرنے والی نشانی 2 طرح کی ہے۔ نمبر 1 عام نشانی، نمبر 2 خاص نشانی۔ عام نشانی وہ ہے کہ جس کا تمام لوگ مطالبہ کریں یا سب مطالبہ تو نہ کریں لیکن اس کا مشاہدہ سب کر لیں۔ خاص نشانی وہ ہے کہ جس کا مطالبہ مخصوص لوگ کریں اور تمام افراد اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں۔ گزشتہ امتوں میں نشانی دیکھ لینے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ عام نشانی یعنی جس میں سب عام و خاص شریک ہو جائیں، اسے پورا کرنے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل فرماتا، جبکہ خاص نشانی کے پورا ہونے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل نہیں فرماتا۔ نبی اکرم علیہ السلام سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا مطالبہ مخصوص لوگوں نے کیا جو پورا ہوا، لیکن یہ عام نشانی نہ تھی بلکہ خاص تھی۔ جبکہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اس وقت اکثر لوگ سو رہے تھے اور کئی مقامات پر اختلاف مطالع یا بادل حائل ہونے کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا نظر نہ آیا، اس لیے مطالبہ کرنے والوں پر عذاب نازل نہ ہوا۔ مرکات المفاتی میں یہی عبارت شرح السنہ سے منقول ہے۔ اس کی روشنی میں ابو جہل یا دیگر کفار کے مطالبات کو دیکھا جائے تو وہ خاص مطالبے خاص فرد کے لیے پورے ہوئے تھے،
اس لیے اس پر عذاب نازل نہ ہوا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں اب پڑے ہیں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے۔ یہ ان کفار کا جواب ہے جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے یہ ہماری طرح بشر ہیں، اور اسی پاگل پن میں وہ ایمان سے محروم رہتے تھے۔ انہیں انسانوں میں سے رسول مبعوث فرمانے کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ ان سے نفع حاصل کرنے اور تعلیم نبی سے فیض اٹھانے کی یہی صورت ہے کہ نبی صورت بشری میں جلوہ گر ہو، کیونکہ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنے کی تو یہ لوگ تاب نہ لا سکتے، دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے یا مر جاتے۔ اس لیے اگر بالفرض رسول فرشتہ ہی بنایا جاتا تو بھی اسے مرد ہی بنایا جاتا اور صورت انسانی ہی میں بھیجا جاتا تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس کا کلام سن سکیں اور اس سے دین کے احکام معلوم کر سکیں۔ لیکن اگر فرشتہ صورت بشری میں آتا تو انہیں پھر وہی کہنے کا موقع رہتا کہ یہ بشر ہے، تو فرشتے کو نبی بنانے کا کیا فائدہ ہوتا؟